بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ انڈیا سے جنگ کا وہ مرحلہ جو 6-7 سے لے کر 10 مئی تک چلا تھا، اور اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستانی افواج کی مدد کی اور جس ایسی ناقابل یقین کامیابی دی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ صورتحال کچھ یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف ان کے 6 جہاز گرائے بلکہ 10 تاریخ کو الفتح میزائل جو تھا اس نے بھی ہر اس ٹارگٹ کو اچیو کیا، انڈیا کے اندر ہٹ کیا جس کو ہٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود جو سیز فائر ہوا، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب معاملات کافی حد تک سیٹل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی کہ یہ جو دونوں سائڈ سے افواج ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی جو پوزیشنز ہیں ان پہ واپس چلی جائیں گی۔ پھر ایم اوز کے ڈی جی ایم اوز کے رابطے بھی آپس میں ہوئے۔ لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے، اگر بھارت کی جانب سے دیکھیں، نریندر مودی صاحب کی جانب سے دیکھیں، ان کے باقی وزراء کی جانب سے دیکھیں، تو جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ایک پاز لیا ہے آپریشن سندور میں، اور آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، آپریشن سندور وہ آپریشن ہے جس کو لانچ کیا گیا تھا پاکستان کے اگینسٹ، جب 6 اور 7 کے درمیانی رات پاکستان پہ اٹیک کیا گیا تھا۔ تو اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ابھی ہم نے تو ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا، پوری پکچر ابھی دکھانا باقی ہے، تو کیا وہ جنگ کا دوسرا راؤنڈ سٹارٹ کرنے کی کہیں وہ پوزیشن میں ہیں بھی نہیں ہیں؟ وہ چاہ کیا رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جو ہے ناظرین، جنرل ساحر شمشاد مرزا، ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تناؤ موجود ہے، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے معاملات اپنی جگہ موجود ہیں جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ بھارت جان لے کہ پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بھی یہ بات کرتی ہے۔ معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر احسن محمود صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ نیاز صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہیں، ڈیفنس انالسٹ ہیں، بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ملک صاحب سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، مجھے یہ بتائیے کہ مودی کی باتوں میں ڈسپریشن، مایوسی کی جھلک بہت زیادہ واضح ہے۔ جو پچھلے دنوں میں وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کا وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ روٹی یا گولی، اگر روٹی کھا لو نہیں تو میری گولی تو ہے ہی، جس طرح کی وہ ڈسپریشن ہے، انٹرنل ان پہ پریشر ہے۔ جو شخص ڈسپریٹ ہو، شکست خوردہ ہو، لوگوں کے سامنے دباؤ کا شکار ہو، سر اس سے کسی بھی قسم کے ایڈورس ریاکشن کی توقع کر سکتے ہیں۔ کیا یہی توقع ابھی مودی سے بھی کی جائے؟ جی بالکل، دیکھیے فیضا، کسی بھی کانفلکٹ میں جب سیز فائر ہوتا ہے یا جنگ ختم ہوتی ہے تو ایک فریق ہارتا ہے، دوسرا جیت جاتا ہے۔ اب اگر تو یہ جنگ کی نوعیت جس طرح بھارت کی ہے اگر اس سے مختلف ہوتی، یعنی اگر بھارت کے اوپر ہم نے اگریشن کی ہوتی تو بھارت کے عوام جو ہیں وہ اس شکست کے بعد وہ شاید سمپتھیٹک ہوتے اپنی حکومت کے ساتھ کہ چلے ہمارے اوپر ایک آفت آ گئی اور حکومت نے اپنی بھرپور کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی تو چلیں، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تم جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ۔ جی بالکل۔ لیکن اگر آپ نے خود ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہو، اس کے بعد میڈیا کے فل سپیکٹرم آپ نے چڑھائی کر دی ہو پاکستان پہ اور اتنی وار مانگرنگ کی ہو، اتنا ہائپ کریٹ کیا ہو کہ آپ کے عوام کی توقعات جو ہے نا وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ کو منہ کی کھانی پڑے، تو پھر فرسٹریشن وہ پھر ایک قدرتی امر ہے نا۔ تو یہ اس وقت مودی صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ اس ڈائلیما کا شکار ہے کہ ایک تو پاکستان سے آئندہ کے لیے ہم بدلہ کیسے لیں گے، اور جب تک اس بدلے کی نوبت نہیں آتی وہ ہمارے اوپر یقیناً ایک سب کنونشنل وار جو انہوں نے آلریڈی ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے ٹیررزم کی صورت میں، اسٹیٹ سپانسرڈ کراس بارڈر ٹیررزم، وہ ہمارے اوپر وہ جاری رکھیں گے۔
اور اپنی تیاری کریں گے، اور مین وائل وہ یہ کرتے رہیں گے جو وہ نعرے لگا رہے ہیں اپنی عوام کو، اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو جو ہے ایڈریس کرتے ہوئے، تاکہ وہ جو ان کو سیاسی طور پہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے، ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا اس کو جو ڈینٹ ملا ہے، تو وہ اس کی ریکوری کر رہے ہیں بیسیکلی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے، بھارت کی جانب سے آپریشن شیلڈ ہم نے پرسوں دیکھا تھا، اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جس کی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ اسٹریٹجک تیاریاں کرنی ہیں یہاں پہ اپنی ہی سائڈ پہ، کچھ پاکستان کی سائڈ پہ جو ان کے 4 اس سائڈ پہ ہم لوگوں نے تیاریاں کرنی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیفنس کی مشقیں انہوں نے آپریشن شیلڈ کے سلسلے میں کرنی تھی، وہ اچانک 2-2.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا یہ ڈیسیژن واپس لے لیا۔ اب کچھ انفارمیشن اس طرح کی بھی ہیں کہ چونکہ ان کا ایک وفد جو ہے وہ باقاعدہ امریکہ میں موجود ہے، اور وہاں سے اگر ذرا سا بھی ان کو کوئی لوپ ہول ملتا یا کوئی گو ہیڈ ملتا یا تھوڑا سا بھی کسی سائڈ پہ کہ وہ زیادہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس پہ زیادہ اسٹرکٹ نہیں رہے، تو شاید وہ دوبارہ سے اسٹرائک کر سکتا تھا پاکستان کے اوپر، لیکن وہاں سے چونکہ زیادہ اسٹرکٹ ریئیکشن ہوا تو فوراً سے یہ جو آپریشن شیلڈ ہے اس کا ڈیسیژن واپس لیا گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فائزہ۔ دیکھیں، میں اعجاز ملک صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مودی پر بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو انٹرنل پریشر ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے، دوسرے جو طبقات ہیں، جو ہندوستان کو شکست اٹھانا پڑی، ہزیمت اٹھانا پڑی، اس پہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو ڈیمیج اس کا ہوا ہے پولیٹیکل حوالے سے، وہ شاید پورا نہ ہو سکے۔ اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں سیز فائر ہو گیا، سیز فائر کس نے کروایا؟ کوئی کہتا ہے امریکہ نے کروایا۔ جب ہم ان کے جو ششی تھرور ہیں وہ اس سے انکاری ہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ سلامتی کونسل کو نوک نہیں کریں گے یا کوئی انٹرنیشنل جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کرے گا، دونوں فریقین کو نہیں بٹھائے گا، اور 22 اپریل والی جو پوزیشن اس پہ نہیں جائیں گے، تو یہ جو ہے اپنا یہ جو ان کی جو پروگرام ہے، یہ شیلڈ کے ڈیفینسو شیلڈ جو ہے وہ میسو لیول پر انڈیا جو ہے نا اندرونی طور پہ وہ کر رہا ہے، پاکستان کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر ششی تھرور اس چیز کو ڈینائل میں جا رہا ہے کہ اور یہ جو ہے سیز فائر یہ امریکہ کی جانب سے نہیں کروائے گا، ٹرمپ کی جانب سے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے پہلا ٹویٹ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا، اس کے بعد 9 دفعہ بلکہ اف آئی ایم ناٹ رانگ مختلف ریاستوں میں جب وہ گئے ہیں، مختلف جگہوں پہ، مختلف کنٹریز میں گئے ہیں، وہاں پہ بھی وہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ میں نے کروایا ہے۔ میں گزارش کروں، جی، دنیا میں جب بھی 2 فریق لڑتے ہیں، 2 ملک لڑتے ہیں نا، آپ یوکرین کی جنگ بھی آپ کے سامنے، آپ غزہ کی جو حالت ازار آپ کے سامنے ہے، اس میں ہمیشہ تیسرا فریق جو وہ اس میں شامل ہوتا ہے، وہ دونوں فریقین کو بٹھاتا ہے، ان سے پورا ایک باقاعدہ جو ہے نا سیز فائر پہ جو گفتگو ہوتی ہے، ایک اکورڈ طے پاتا ہے یا ٹی طے پاتا ہے، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے طور پہ پھر اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ 22 اپریل سے پیچھے لے جائیں، جو اس سے پہلے والی جو سٹیٹس ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی صورت بھی آپ اس پہ اعتبار نہ کریں۔ میری یہ ڈیفینسو فورسز کے آگے یہ اپیل ہے کہ وہ بھی عوام کو یعنی گراس لیول پہ جو ہے نا اپنی شیلڈ کو جو ہے نا اس کو ایک ترتیب دیں، اس کو بلکہ اسٹیبلش کریں، اور یہ کسی وقت بھی مودی جو ہے نا وہ حملہ کر سکتا ہے، ہندوستان حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے عوام کو بھی، ہمارے ڈیفینسو فورسز کو بھی وہ الرٹ رہنا چاہیے۔ جب تک کہ یو این او، سلامتی کونسل یا کوئی اور OIC وغیرہ یا کوئی اس میں مداخلت نہیں کرتا، اور وہ سالس کا جب تک رول پلے نہیں کرتے، اور ہمیں یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ واقعہ جینین یہ سیز فائر ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا یہ سیز فائر، یہ تو ایک عارضی ایک سیز فائر ہے۔ جیسے ان کے جانب سے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی یہ ہم نے پاز لیا ہے، ہمارا آپریشن سندور ختم نہیں ہوا،
نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ہم نے ختم کیا ہے. پاز کا مطلب ہے کہ کچھ دیر کے لیے انہوں نے وقفہ لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کبھی بھی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے نا, آپ نے بٹن دبایا, پاز ختم ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے آپریشن شیلڈ جو تھا وہ اچانک سے روکنا پڑ گیا. پہلے اناؤنسمنٹ کر دی, اس کے بعد جو ہے انہوں نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد اس کو اچانک سے انہوں نے اس کو روک دیا. اب اطلاعات جو انٹرنلی کچھ آئیں وہ یہ تھی کہ بھارت نے 29 مئی یعنی کہ کل جمعرات کو پاکستان پہ ایک اور سٹرائک کی تیاری کر رکھی تھی آپریشن شیلڈ کے سلسلے میں. اس سے پہلے بھی 7-8 کی رات, تو آپ کو یاد ہوگا 8-9 میں جب بھارت نے ہم پہ اٹیک کیا تھا, تو اس وقت بھی اس نے اسی طرح کے اسٹریٹجک جو ہے وہ وہاں پہ آپریشنز کیے تھے اپنے انٹرنلی ریاستوں کے اندر, اس طرح کے اس نے تیاریاں کروائی تھی. پھر اچانک سے اس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا جب پاکستان نے اس کو پھر جواب دیا تھا 10 کی صبح. اب جو صورتحال یہ ہے کہ رات گئے اس آپریشن شیلڈ کو شروع کرنے کا فیصلہ واپس لینا پڑا. کوئی انٹرنل پریشر تھا یا اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی ایکسٹرنل پریشر آیا ہوگا؟ کیا ایگزیکٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے اسسمنٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فائزہ, اس میں 2 باتیں جو ہیں نا وہ بڑی واضح آپ سمجھ لیں اور ناظرین بھی. ایک تو یہ جو مئی میں ایک مہم جوئی کی بھارت نے, وہ بھارت نے حملہ کیا ہمارے تمام تر تحمل اور تمام تر مدبرانہ پالیسی اور سچ پر مبنی حقائق, دلائل اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف کی طرف سے ایک والنٹیئر آفر, سنسیئر آفر کہ ہم پہلگام واقعے کی انکوائری میں, اس کی تحقیقات میں ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور اس میں تمام تر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر کھیل جو ہے نا وہ بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. دوسری بات, بھارت کا خیال یہ تھا کہ جھوٹ کا سہارا لے کے, سوشل میڈیا کا سہارا لے کے, میڈیا میں غلط کمپین کا سہارا لے کے وہ دنیا کو قائل کر پائے گا کہ میں نے جو اٹیک کیا ہے وہ دراصل اٹیک نہیں ہے بلکہ ری ایکشن ہے ایکشن کا. لیکن یہ سارا جو اس کا نیریٹو تھا وہ زمیں بوس ہو گیا, کسی نے خریدا ہی نہیں, ہو گیا جی, کسی نے اس کی دلیل ہی نہیں سنی. اور اس میں رزلٹ کیا رہا؟ آخری بات اس میں 2 باتیں تو یہ پوائنٹ ہو گئے. آخری بات اس میں یہ رہی کہ اس کے پاس رافیل تھے, اس کے پاس پرتھوی تھے, اگنی میزائل تھا, بہت کچھ ان کے پاس تھا اور بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے لیمو ٹماٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا رکھا تھا. رافیل پہ لیمو ٹماٹر لگا کے انہوں نے اس کو میدان میں بھیجا. میرے خیال میں وہ لیمو ٹماٹر کی وجہ سے اس کو زنگ لگ گیا اور بیچارہ گر گیا. زنگ کیا لگ گیا جی, وہ وہیں زمین پر ہی پھٹ گئے, کہیں پر وہ چل ہی نہیں سکے. اور یہاں جو ایک اس کی بھارت کی پسپائی کا جو ایک ڈول پیٹ گیا پوری دنیا میں, اس کا کوئی جواب بھارت سے نکل ہی نہیں سکا. انڈیا فیل ہو گیا, پورا انڈین میڈیا, ہر ٹی وی چینل کو 14-15 ٹی وی چینلز نے تو یہ باقاعدہ آخر میں یہ تسلیم کر لیا کہ ہماری یہ بات جو ہے سنی نہیں جا رہی. اور جتنے بھی وہ تجزیہ کار ہوتے تھے وہ لاجواب ہو جاتے تھے اس بات پر, حتیٰ کہ ان کے جو اپنے ایئر فورس کے جو آفیسر تھے, جب پریس کانفرنس ہوئی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا رافیل طیارہ کیا گرا, تو وہ لاجواب ہو گئے. انہوں نے یو ٹرن سا لے لیا, ادھر ادھر بات کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ریاست کے حق میں نہیں ہے اس کا جواب دینا, دشمن کو اس کا فائدہ ہوگا. اور فائدہ اب یہ ہوا جو آپ کا سوال ہے, میں پارٹیکولرلی میں اس لیے تھوڑا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں پوائنٹ کلیئر ہو جائیں. اب یہ ہے کہ 29 مئی کو جو پروگرام تھا, جو خبریں آئی ہیں ہم تک, وہ یہ تھا کہ راجستھان کی جو LOC ہے نا, بھارت اس پر حملہ کرے گا وہاں سے. یہ ایک بات چل رہی تھی ایک. اب لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ایک بڑا کلیئر بات ہے کہ یہ اس ساری جو ایک سٹاپ وار ہوئی ہے, اس کا کریڈٹ جو ہے اس وقت دنیا میں ایک بڑا ملک امریکہ, اس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود آ کر ٹی وی پر خود اپنے آپ کو اس کا حقدار قرار دیا کہ میں نے, سب سے پہلا ٹویٹ آیا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ہی تھا. ٹویٹ بھی آیا اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کر ان فرنٹ آف کیمرہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے. ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اس میں ہے, اور دوسرا اس میں ایک گارنٹر ایک ایسا ملک ہے, اسلامی ملک, جس کے ساتھ بھارت کے بہت زیادہ مفادات جڑے ہوئے ہیں, اس کا نام ہے سعودی عرب. اچھا. اور سعودی عرب جو ہے, میں آپ کے ایک پچھلے پروگرام میں اگر آپ نکال لیں تو میں نے اس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 ملک جو ہیں نا وہ بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں, جس میں اسلامی ملک, جس میں ایک قطر ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا ان کے مذاکرات ہو سکیں گے یا بات چیت, تو میں نے کہا تھا کہ ایک قطر ہے کہ جہاں مذاکرات ہو سکتے ہیں, اور دوسرا میں نے کہا تھا سعودی عرب اس میں کردار ادا کرے گا. تو اب یہ خبریں ہیں کہ یہ جو کل LOC پہ راجستھان میں جو یہ ایک مہم جوئی اس کے دماغ میں ایک چھائی ہوئی تھی, جیسے نیازی صاحب اور ملک صاحب نے یہ کہا
کہ جی یہ وہ مودی جو ہے نا وہ بالکل بوکھلایا ہوا ہے. کیونکہ یہ تو فائزہ ایک بات یاد رکھیے گا, آج یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ میں کسی اگلے پروگرام میں آپ کو پھر یاد کرواؤں گا کہ ووٹوں کا ڈبہ مودی کا خالی نکلنا ہے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہو گئی, بس یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہو گئی ہے ابھی اس وقت کہ سارے بھارت کے اندر سے جتنے بھارتی ہیں, اعجاز ملک صاحب, وہ مودی سے سوالات کر رہے ہیں. صرف سوالات نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ان سے حقائق مانگ رہے ہیں کہ بھائی آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, آپ دوسرے ملک پہ اٹیک کر دیتے ہیں, ایک جنگ ہو جاتی ہے, لیکن ابھی تک آپ کی انویسٹیگیشن ہی چل رہی ہے. جو ایٹ لیسٹ گرے ہیں رافیل یا جو جہاز گرے ہیں ہمیں ڈیٹیل بتائیں. خیر یہ ایک سیپریٹ ڈسکشن آ جاتی ہے. اعجاز ملک صاحب, جو ایگزیکٹلی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ الیکٹرانک وارفیئر یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے شاید پاکستان کی طاقت میں اضافہ کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے. پھر آپ نے دشمن کی پوری کمیونیکیشن کو جیم کیا, اس کو انٹرسیپٹ کیا, کیسے اس کے جہازوں کو قابو کیا گیا, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اگر ہمارے دیکھنے والوں کو ایگزیکٹلی بتا دیں, کیونکہ یہ بڑا بار بار رینڈملی کویسچن ہوتا ہے کہ یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں چاہیے کہ اس کے جہازوں کو کیسے جیم کیا گیا, اور بڑے سادہ سے الفاظ میں پلیز دیکھنے والوں کو سمجھائیے. جی میں عرض کرتا ہوں فائزہ. دیکھیے جو آج سے 30 سال پہلے جو ایئر فورس کی یا ایریل جنگیں ہوتی تھیں, ایئر پار کی اپلیکیشن ہوتی تھی نا, وہ اس میں جہاز جو ہیں وہ ریڈار, زمین پہ ریڈار ہوتے تھے, وہ ان کو گائیڈ کرتے تھے دشمن کے جہازوں کے بارے میں, اور اس کے بعد وہ جا کے کلوز رینج ویپنز کے ساتھ جنگ کرتے تھے, جس کو ہم عام زبان میں ڈاگ فائٹ کہتے تھے. جی, وہ اس کے اندر شارٹ رینج میزائل استعمال ہوتے تھے جس کی رینج 4 سے 5 میل ہوتی تھی, یا گنز ہوتی تھیں, وہ اس سے وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے منور کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے شوٹ کر لیتے تھے. اسی طرح بامبر یا اسٹرائک ایئر کرافٹ جو ہیں وہ جاتے تھے, وہ اپنے مشن پلان کرتے تھے, نیویگیشن کرتے ہوئے جاتے تھے اپنے ٹارگٹ کے اوپر, جو اپنے ویپن جو ہے وہ گراتے تھے اور اس کے بعد واپس آ جاتے تھے. جب الیکٹرانک وارفیئر کا جو کانسیپٹ آیا وہ اس طرح آیا کہ جہازوں کے اوپر ویپنز کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایویونکس آنا شروع ہو گئیں. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ کمپیوٹرز, ریڈارز اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن آنا شروع ہو گئی. ٹھیک. تو جب آپ ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہوا میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس کے اندر چانسز ہو جاتے ہیں کہ اگر اینیمی کے پاس وہ صلاحیت ہو تو وہ آپ کی کمیونیکیشن کو جیم کر سکتا ہے, آپ کے ڈیٹا لنک کو جیم کر سکتا ہے, آپ کے جو ایئر بورن ریڈارز کی پرفارمنس ہے وہ اس کو خراب کر سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو انٹرفیئرنس کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو عام زبان میں آپ سمجھیں کہ وہ الیکٹرانک وارفیئر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے الحمدللہ, ہمارے پاس اگرچہ پچھلی کئی دہائیوں سے الیکٹرانک وارفیئر کی کیپیبلٹی تھی, لیکن پچھلے 4-5 سالوں میں کیونکہ جو موجودہ ہمارے ایئر چیف ہیں ان کا یہ بڑا پیشن تھا کہ ہم جو الٹیمیٹ ماڈرنائزیشن ہے نا اپنی ایئر فورس کی وہ کریں. تو اس کے لیے ہم نے ایک نئی کمانڈ بنائی سائبر کمانڈ کے نام سے, اور اس میں ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم نہ صرف دشمن کی پوری جو فضا, ان کے جو ایئر سپیس ہے اس کو ہم سارے الٹیٹیوڈ پہ, یعنی ٹری ٹاپ لیول سے لے کے تو اوپر ہائر الٹیٹیوڈ تک تمام ان کے جہازوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی ہم جو ریڈیو کمیونیکیشن ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں, ان کی ہم ڈیٹا لنک کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس ان سب کا ڈیٹا اور ان کے سگنیچر ہمارے ایکوپمنٹس میں آ جاتے ہیں تو پھر جو ہمارے ہوا میں الیکٹرانک وارفیئر کے جہاز ہوتے ہیں وہ پھر اپنا ایکشن شروع کرتے ہیں ان سپورٹ آف آر اسٹرائک یا ہمارے جو انٹرسیپٹر فائٹر جہاز ہوتے ہیں. تو ہم ان جہازوں کو اپنے اس میں زبان میں ہم ان کو فورس ملٹی پلائر کہتے ہیں, یعنی یہ فائٹرز اور اسٹرائک ایئر کرافٹ کے ساتھ مل کے یہ ان کی استطاعت لڑنے کی اور دشمن کو ہرانے کی استطاعت کو بڑھاتے ہیں. تو اس دفعہ ہمیں
بہت بڑی جو ایڈوانٹیج تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اپنے ایک تو ہمارے فائٹرز اور اسٹرائک جہاز تو ہم 2019 میں بھی ہم نے اپنا اللہ کا شکر ہے اللہ نے کامیابی دی وہ ہم نے اپنا لوہا منوایا. اس دفعہ ہم نے اس کے اندر جو ہے اپنا EW یا الیکٹرانک وارفیئر کا ایلیمنٹ بھی اس میں انڈکٹ کیا اور اس کی مدد سے ہم نے دشمن کو جو ہے بے بس کر دیا. ٹھیک، میرے خیال میں کہ ہمارے جاننے والوں کا جو ایک کویسچن بار بار مجھ سے کیا جاتا تھا کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے، بہت ڈیٹیل سے اعجاز ملک صاحب آپ نے اس کا جواب دیا ہے. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو بڑی ڈیٹیل سے الیکٹرانک وارفیئر کا جواب ملک صاحب نے دے دیا. سیکنڈ، اب یہ جو ایک اس کے علاوہ جو ابھی جو صورتحال ہے وہ بھارت نے ایک میسو لانچ کیا ہوا ہے. اگر ہم اوور آل ابھی کی صورتحال دیکھیں، ایک جانب تو چلیں وہ کچھ نہ کچھ آپریشن کی بھی وہ باتیں کرتا ہے، جو پہلے آپریشن سندور ہوا اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاز ہی کیا ہوا ہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی 59-60 ایسے پولیٹیشنز ہیں جو تقریباً کوئی 10 ڈیلیگیشنز بنا کے اس نے پوری دنیا میں بھجوائے ہیں. اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی بات سننے کے لیے تیاری کی گئی ہے، مطلب سنی جا رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ویسٹ کے اندر اسپیشلی اگر میں بات کروں. اب پاکستان کو جو اپنی ڈیٹیل سامنے لے کے جانی ہے کہ ہمیشہ پاکستان نے اتنے سالوں سے اتنی دہائیوں سے دہشت گردی کو برداشت کیا ہے اور دہشت گردی کا متاثرہ ملک رہا ہے، ہم دہشت گردی نہیں کرتے. اس کے لیے پاکستانی جو وفود پہنچیں گے یا جو ایک وفد ہے، شاید ابھی تو یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا ایک ہی نے ہر جگہ جانا ہے یا اس کو ڈیوائیڈ کر کے لے کے جائیں گے، تو ان کو کس قسم کے مزید اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت ہوگی؟ آپ کے خیال میں پاکستان کا بیانیہ کتنا ابھی تک اسٹرانگ ہو چکا ہے وار کے بعد اور نیکسٹ لیول پہ کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں فائزہ، جیسے آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ 59-60 جو ہے نا وہ پولیٹیشین پہ مشتمل ڈیلیگیشن بھجوا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان صرف ایک ڈیلیگیشن ترتیب دے سکا ہے، اور اس میں جو میجارٹی ایک پاکستان کی پارٹی ہے PTI ہے، اس کا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے. یعنی مور دین 90% جس کی پاپولیرٹی ہے وہاں سے بندہ نہ لینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کا بھی ایک بندہ بیچ میں ہونا چاہیے، ایک نہیں کئی ہونے چاہیے. اگر انہوں نے 60 کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے لیے علیحدہ ڈیلیگیشن ہونا چاہیے، مڈل ایسٹ کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے، دوسرا جو سارک ہے یا SCO، اس طرح جو ہے نا 4 پوائنٹ ڈیلیگیشن. اور ہاں، اب آپ کا جو سوال ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے نہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن ہم اس کو پریزنٹ کیسے کریں گے؟ ہم ان کو پریزنٹ اس طرح ہی کریں گے، جو ڈیلیگیشن جائیں گے ان کو کہیں گے یہ ایجنڈا ہے، آپ نے اس پہ بات کرنا ہے. دیکھیں اس سے بڑا ہمارے پاس ثبوت کو جو پیش کر دنیا کو بھی بلکہ پتہ ہے 79 سے لے کے اب تک ہم جو ہے نا دہشت گردی کا شکار ہیں. مور دین 80,000 ہمارے ملٹری، ہمارے پیرا ملٹری اور سونی لوگ ہیں نا وہ جان نچھاور کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. تقریباً 70 جو ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے. یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. دوسرا، جس طرح BLA کو سپورٹ کیا جائے، اس کو فیڈ بیک کر رہی ہے، راہ کر رہی ہے، یہ بھی دنیا کے سامنے ہے. جس طرح انہوں نے جعفر ایکسپریس کو کڈنیپ کیا، اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے فال فلیگ آپریشن کروائے آپ کے سامنے، پلوامہ والا بھی ہے اور ایک وہ ٹرین والا بھی واقعہ سمجھوتہ ایکسپریس وہ بھی آپ کے سامنے. اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح کشمیر پہ چڑھائی کر دی، مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ 370 جو آرٹیکل اس کو جب انہوں نے وہاں ختم کیا، اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہاں پہ کشمیریوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، ان کو حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا. لیکن نیازی صاحب جو بھارت ہے، جو نریندر مودی صاحب کی ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھیں میری بات مکمل، کل بھوشن یادیں پکڑا گیا، ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپ کے پاس، ساری دنیا دیکھا، میڈیا نے اس کو ایکسپریس کیا. اسی طرح جو ان کے دوسرے نیٹ ورک، ابھی جو جیلم سے عبد المجید نامی شخص پکڑا گیا، وہاں کے میجر جو اس کی گفتگو بھی ریکارڈ میں آئے. اس طرح بہت سارے جو ہے نا ہمارے پاس ایویڈنس، جو بہترین آپ کر سکتے ہیں، میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کاش اگر PTI کے لوگوں کو آپ شامل کرتے تو PTI کا جو ڈائسپورا ہے وہ
यूरोप के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर उनके कैपिटल के सामने जो है ना वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ का बेहतरीन अंदाज पेश कर सकता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। एक तो ये कि हमारे पास क्योंकि प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास समटाइम्स हर चीज़ होती है लेकिन आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, और बहुत समटाइम्स हमने ऐसे भी देखा है कि बड़ी ठीक ठाक जीती हुई जंगें टेबल पे जाके लोग हार जाते हैं। तो अब हमने ये जो सूरत हाल विनिंग पोजीशन में हम लोग हैं, ये जो लोग हमारे जा रहे हैं, डोजियर्स तो डेफिनेटली वो लेके जाएंगे, एविडेंस के हर चीज़ लेके जाएंगे, ये जो एक सफारती महाज खुल गया है इस वक्त, इंडिया इससे क्या अचीव क्या करना चाह रहा है आपके ख्याल में? क्योंकि स्टार्ट तो उसी की जानिब से लिया गया है, फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हमें भी अपना पॉइंट सामने रखना चाहिए। क्या अचीव करना चाह रहा है? जब उसने पाकिस्तान पे अटैक किया था उससे पहले भी उसने बहुत ज़्यादा सफारती महाज गर्म किया था, सफ़ीरों को बुलाया था, उनको बताया था पहलगाम पे अटैक हुआ, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दिखाए थे। एविडेंस तो इसका मतलब उसके पास अभी भी नहीं होंगे। देखिए फ़ायज़ा, इसमें थोड़ा सा ये करेक्ट कर लें, एक्चुअली तो इस वक्त भारत कुछ अचीव नहीं करना चाह रहा। भारत ये चाह रहा है कि जो सफारती महाज पर उसको पसपाई का सामना करना पड़ा है, जिस तरह उसको बैकफुट पर आना पड़ा है, जिस तरह के अमेरिका जैसे मुल्क को उसकी पुश्त पनाही से हाथ उठाना पड़ा एक तरह से, यह हक़ाइक़ है। ये कोई माने या ना माने को, ये बिहाइंड द वॉल तो यही सीन चल रहे हैं। उसको पूरी दुनिया में, फ्रांस जहाँ से उसने तैयारे ख़रीदे, उसका कोई सफारती मौक़िफ़ उसके हक़ में नहीं आ सका, ईरान का नहीं आ सका, अफ़गानिस्तान का नहीं आ सका, चीन पहले से उसके ख़िलाफ़ है, ख़ित्ता में सारे लोग उसके, श्रीलंका उसके साथ नहीं है, बांग्लादेश भारत के साथ नहीं है। इसी तरह दुनिया में जो मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं जिन पे भारत का बहुत बड़ा एक इन्हिसार है, वो ममालिक जो हैं उन्होंने भारत के मौक़िफ़ का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ दिया। इस तरह मगरबी दुनिया ने भी कुछ चंद 5 से 7 दिन बाद जो है, जो जब चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, तो उन्होंने भारत के मौक़िफ़ को रिजेक्ट कर दिया। अभी तो पहले भारत को ये सारा जो गंद फैलाया था उन्होंने, उसको वो समेटना, अचीवमेंट तो बहुत दूर की गई बात है। अभी इस ये उसकी अचीवमेंट ही है ना कि वो जाके बताएगा कि भाई ये जो है हमारे पास सबूत है, बकौल उनके जो कि उनके पास एविडेंस है वो जो लेके जाएंगे। तो ये अचीवमेंट है कि अगर दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी है और वो उनको अपने हक में करने की कोशिश करेगा, अगर कोई एक मुल्क भी उसके साथ उसको मानने पे तैयार हो गया तो अचीवमेंट है उसकी। और अचीवमेंट क्या होती है डॉक्टर साहब? नहीं, एक तो ये बात है कि एक उसकी ये जो जंग गुजर गई है मई वाली, इस हवाले से तो उसके साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ अभी तक, कोई ऐसी एक भी मुल्क जो है वो खड़ा नहीं हो सका। लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जो आपकी ये जो एक सवाल के अंदर जो अहम जुज़्व है वो यही है कि पाकिस्तान के जैसे, मेरा पॉइंट पाकिस्तान का नहीं है, मेरा पॉइंट अभी भारत का ये, आपसे पाकिस्तान पे नेक्स्ट राउंड में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। मुझे यही है कि भारत क्या अचीव करना चाह रहा है, मैं एग्जैक्टली आपसे ये जानना चाह रही थी कि भारत क्या हासिल क्या कर लेगा इस सबसे। नहीं, भारत तो देखें, जब जो ही कहीं पर इस वक्त बात होगी ना, वो पहले वाली दुनिया नहीं है। आप कश्मीर पर यूएनओ की करारदादें देख लें, जब उन करारदादों में बात होगी जो कि होनी है, और मुज़ाकरात के लिए भी इसीलिए कहा जा रहा है। आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि उन्होंने लफ्ज़ सदियों इस्तेमाल की थी, हालांकि सदी तो हमें यहाँ भारत को बने हुए नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ सदियों का यूज़ किया था, सेंचुरीज़ का, कि ये इस पे लड़ रहे हैं। और ये वाकई सही है। अब ये रेड क्लिफ कमीशन की भी बात आएगी कि उसने दहाइयाँ, तो यकीनन हम ये 77 साल से हम ये कह रहे हैं, और उसके बाद जब 47 में, ये किसको नहीं पता, कहाँ से छुपा लेंगे इसको वो, कि जो रेड क्लिफ ने, जो कमीशन ने जो अवार्ड किया था, उसमें एक वाज़ेह तौर पर धांधली की गई थी। एक बुनियाद थी कि जो मुस्लिम अक्सरियत वाले आबादी वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान बनेंगे, और जो हिंदू अक्सरियत वाले हैं वो हिंदुस्तान बनेंगे, और जो जलंधर, गुरदासपुर और अमृतसर, ये सारे ये मुस्लिम, अम्बाला, ये सारे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे जो कि उस अवार्ड में नहीं दिए गए। तो ये धांधली तो अब कहीं छुपाई तो जा नहीं सकेगी। इस तरह कश्मीर पे आ जाएं, 46 में, 47 में, 48 में जो करारदादें यूएनओ ने जो पास की हैं, उसके तहत तो उन्हें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी देना चाहिए। वो उसके लिए बहाने तराशते हैं, बहाने देते हैं, बहाने आप दुनिया को। और अब उसको इंटरनली इस बात पे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है कि आपकी वजह से ये टॉपिक दोबारा से उठ गया है और इंटरनेशनली इसको डिस्कस किया जा रहा है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो एजाज़ मलिक साहब के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, जिनका मैं अपने तीनों गेस्ट से सवाल का जवाब लूँगी कि ये जो हम डेलीगेशंस भिजवा रहे हैं, या डेलीगेशन की सूरत में हम अपने वफूद वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में हम कुछ लोगों को भेजेंगे कि जी जाइए और जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखिए, हमारे एविडेंस सामने रखिए कि किस तरह से हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। क्या हम 1-2 महीने में कुछ अचीव कर लेंगे, या फौरी तौर पे कुछ अचीवमेंट होगी, या इसके लिए हमें परसिस्टेंस करनी पड़ेगी? एक ब्रेक के बाद।